عہد موجود فتنوں کا عہد ہے، اور جیسے حدیث میں فرمایا گیا کہ قرب قیامت میں فتنے اس طرح اتریں گے جس طرح بارش آسمان سے اترتی ہے۔ اس دور میں سب سے خطرناک جو پہلو ہے وہ یہ کہ لوگ بدتمیزی اور بے ادبی میں آگے بڑھ گئے ہیں۔ یاد رکھیے، کوئی بھی شخص انبیاء کرام علیہم السلام اور مقدسات کے متعلق اس وقت تک جری نہیں ہوتا جب تک وہ نچلے طبقات کے بارے میں جرأت نہ رکھے۔ اس دور میں اپنے عقائد کی حفاظت از حد ضروری ہے، اور یہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ عقیدے کے بغیر انسان کا کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں ہے۔ اس کی نماز، اس کا روزہ، اس کی عبادات، اس کے صدقہ و خیرات اور تمام تر جو بھی مشاغل ہیں ان کا اسے فائدہ نہیں ہوگا۔ جیسے ارشاد فرمایا گیا کہ انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار اچھے خاتمہ پر ہے۔ اگر کسی کا خاتمہ ایمان پر ہوا تو اس کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہیں، اور اگر کسی کو خاتمہ ہی ایمان پر نصیب نہ ہوا، وہ بے ادبی میں آگے بڑھ گیا یا کسی سبب سے ایمان اسے مرتے وقت نصیب نہ ہو سکا، بے ایمانی میں مرا، تو ایسے شخص کی تمام عبادات، تمام حج، عمرے، زکوٰۃ یا دیے ہوئے تمام صدقات رائگان جائیں گے۔ آج کی اس مجلس کا جو کلمہ نصیحت ہے وہ یہ ہے کہ اپنے عقائد کی حفاظت کیجیے، اور عقائد کی حفاظت کا مطلب یہ ہے کہ بر وفق آرائے صاحبہ اہل سنت و جماعت کے فرقہ نہ، کہ اپنے عقائد کو اہل سنت و جماعت کے عقائد کے موافق کر لیا جائے، یعنی وہ جو اہل سنت و جماعت کے بزرگوں کے عقائد ہیں وہی عقائد رکھے جائیں۔ اسی میں ہماری نجات ہے۔ نئے نئے نام، نئی نئی اصطلاحات، نئی نئی باتیں، نئے نئے نعرے اور عجیب و غریب قسم کے دعوے، ان تمام چیزوں کی طرف توجہ دینے کی ضرورت نہیں ہے، اور ہمارے پاس ایک سمپل سا فارمولہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو سمجھنے کے لیے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر عمل کرنے کے لیے، یا دین کی تفہیم کے لیے، دین کے فہم کے لیے ہمارے پاس جو سب سے بڑا سورس ہے وہ حضرات صوفیاء کرام رحمہم اللہ کی ذوات گرامی ہیں۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ یہ سب کے سب اہل السنہ والجماعہ ہیں، اور ان میں کوئی حنفی ہیں، کوئی شافعی ہیں، کوئی مالکی ہیں، کوئی حنبلی ہیں، اور یہ سب کے سب اہل سنت ہی۔ تو عقائد میں کوئی فرق نہیں ہے، معمولات میں فرق ہے، فرعی اختلافات ہیں چھوٹے موٹے، اور وہی اختلافات ہیں ان ائمہ کرام کے جن کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ میری امت کا اختلاف بھی رحمت کا باعث ہے۔ اس اختلاف کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس سے یہ مفہوم تراشا جائے کہ مولوی ہر وقت لڑتے رہتے ہیں، وہ اور طبقات ہیں۔ یہ امام ابو حنیفہ اور امام شافعی اور امام مالک اور امام احمد ابن حنبل کے اختلافات کو عام گلی محلے کے مولویوں کے اختلافات سے مت ملائیے، اس لیے کہ ان کے اختلافات سے جو آج تک ہمیں مختلف مسائل سے ہمارا واسطہ پڑتا ہے، مختلف چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں تحقیق طلب، تو یہ ان ائمہ کرام کی ان محنتوں کا نتیجہ ہے کہ آج ہم ان مسائل کو سمجھ پاتے ہیں۔ اور ویسے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے مجھے ایمان کی حالت میں دیکھا اسے جہنم کی آگ نہیں چھو سکتی۔ اس شخص کے بارے میں بھی فرمایا کہ جس نے میرے دیکھنے والوں کو، یعنی میرے صحابہ کو دیکھ لیا، اس کو بھی جہنم کی آگ نہیں چھو سکتی۔ اور امام ابو حنیفہ وہ شخصیت ہیں جنہوں نے تقریباً 8 صحابہ کرام علیہم الرضوان کی زیارت کی ہے، اور صرف زیارت نہیں کی بلکہ ان کے سامنے زانو تلمذ طے کیا ہے، ان سے علم حدیث کا سماع کیا ہے، باقاعدہ پڑھا ہے۔ تو کیوں کر ہماری لیاقت و صلاحیت ان کے برابر ہو سکتی ہے؟ تو یہ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، تو کسی کو اللہ اگر فضیلت دے، علم دے، کسی کو برتری دے، تو اس کی برتری کو، اس کی فضیلت و افضلیت کو دل و جان سے تسلیم کرنا چاہیے۔